بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے پڑھنے کا انداز ہی بہت عمدہ تھا۔ اس میں انہوں نے بیچ میں ایک جملے کی وضاحت کی تھی کہ اس حمد کے اندر اللہ ہر جگہ ہے، اس سے مراد ہے اللہ کی قدرت۔ تو ہم سب کے بڑے مفتی اعظم مہاراشٹر، میں نے مفتی عزیز الرحمان صاحب سے درخواست کی، حضرت میں 2 منٹ میں ایک بات اسی سلسلے کی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ غلط فہمیاں ہیں، کچھ ہو گئیں، کچھ پیدا کی گئی۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ قرآن مقدس کی بہت سی آیتیں بالکل صراحت کے ساتھ کہہ رہی ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ هو معکم اینما کنتم ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا 5 الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ میں قرآن کی آیتیں علماء کرام کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پروردگار عرش پر ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں، لیکن عرش کے ماں سوا کہیں اور نہیں ہے۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں دلیل ان کے ذمے ہے۔ پروردگار عرش پر ہے، اس میں ہمارا ان کا اتفاق ہے۔ عرش کے ماں سوا کہیں اور نہیں ہے، اس کی دلیل ان کے ذمے، ہمارے ذمے نہیں ہے۔ ایک اعتراض کیا جاتا ہے ایک شبہ کے طور پر، میں اس موضوع پر بہت دیر تک نہیں بولوں گا کہ مدرسے والوں کو فکر ہو کہ مولوی صاحب ایک نیا کام بڑھا کر جائیں گے، نہیں، مجھ کو آپ کے مدرسے پہ ہی بولنا ہے، دستار بندی پر ہی بولنا ہے، قرآن کی عظمت پر بولنا ہے۔ لیکن بعض وہ چیزیں جو بسا اوقات علماء کرام کے لیے الجھن کا باعث بن جاتی ہیں، ان کی وضاحت بھی ضروری ہوتی ہے۔ ہم جب کہتے ہیں خدا ہر جگہ ہے تو بیچارے کچھ نادان، اللہ ان کو عقل دے، ہر جگہ ہے، سنڈاس میں بھی ہے، گٹر میں بھی ہے۔ اب بیچارہ ہمارا نادان آدمی سہم جاتا ہے کیسے ہاں کہوں اور کیسے نہ کہوں۔ ایک صاحب نے مجھ سے یہ سوال کیا، ہاں یہ 10 روپیہ رہ گیا تھا، بہتر ہے بیٹا تم نے شروع کیا، ہو سکتا ہے سلسلہ چل پڑے۔ نہیں بزرگوں بیان سنیے۔ ایک صاحب نے مجھ سے یہ سوال کیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے یہاں کوئی حافظ قرآن ہے؟ کہنے لگے بہت سے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، اپنے عالم صاحب سے پوچھنا کہ قرآن پاک کا نسخہ بیت الخلاء میں لے کر جانا درست کہ نہ درست؟ آپ لوگوں نے آج تک کیا سنا؟ قرآن پاک کا نسخہ یا قرآن کا کوئی ایک پنہ، کوئی ایک ورق جیب میں رکھ کر بیت الخلاء جانا جائز کہ ناجائز؟ ناجائز، بدترین جرم ہے۔ حتیٰ کہ اگر موبائل میں قرآن لوڈ کر لیا جائے تو اس موبائل کو جیب میں رکھ کے وہاں مت جاؤ، علماء منع کرتے ہیں، سب جانتے ہیں، جی ہاں۔ لیکن اگر آپ کے سینے میں قرآن محفوظ ہے تو آپ بیت الخلاء نہیں جائیں گے؟ جواب دیں ہم کو۔ قرآن پاک کو بیت الخلاء میں لے کر جانا سخت ترین جرم ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ تو کیا حافظ قرآن بیت الخلاء نہیں جائے گا؟ ان کو وہیں روکیے، نیچے جاؤ، وہیں جاؤ، وہیں جاؤ، جہاں سے وہیں جاؤ، ان کو وہیں بچوں روکیے، سنجیدگی کا مظاہرہ کیجئے، بچوں کو وہیں روکیے۔ سوال کا جواب میں آپ کو دے رہا ہوں، بہت کام آئے گا۔ کیا کہیں گے آپ؟ قرآن پاک کا نسخہ جو اوراق میں ہے، حروف میں ہے، مادی ہے، اس کو لے کر جانا جرم ہے۔ سینے کے اندر جو قرآن ہے وہ غیر مادی ہے، اس کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ نہیں ہے، اس کے ساتھ بے ادبی کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہم نے پوچھا حضرت آپ کے ہاں اللہ مادی ہے غیر مادی ہے؟ خدا مادی ہے غیر مادی ہے؟ قرآن غیر مادی سینے میں رکھ کر بیت الخلاء میں لے گئے، کوئی بیت بھی نہیں۔ تو عقل کے دشمنوں اور احمقوں، تم کو نہیں معلوم خدا غیر مادی ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے۔ اب تم کو کھجلی ہو رہی ہے، اچھی بات ہے، اس کی وضاحت بھی کرنی پڑے گی، ماشاءاللہ۔ دیکھیے سیدھی سی بات ہے، پھر پیچھے لوٹیے۔ قرآن پاک جو نظر آنے والی چیزوں میں ہے، اوراق میں ہے، موبائل کی اسکرین پر ہے، جس کا اپنا کہیں خارجی وجود دکھ سکتا ہے، محسوس ہے، اس کو مادی کہیں گے۔
اور جو چیز غیر محسوس ہے، سینے کے اندر قرآن ہے، ذرا چاک کرو سینہ، دکھاؤ کہاں ہے قرآن. کسی کنیکشن سے دل میں لگا کر، بھائی موبائل میں آف کر دو تو نہیں دکھے گا، لیکن آن کرو تو دکھے گا. سینے میں کوئی کنیکشن لگا کر، دل میں کوئی نلکی ڈال کر دکھاؤ قرآن کہاں پر ہے، کہیں نہیں ہے. دماغ میں قرآن کہاں پر ہے، کہیں نہیں ہے. تو یہ غیر محسوس ہو گیا. اب یہ قرآن بیت الخلاء میں اگر حافظ قرآن کے ساتھ گیا تو بیت بھی نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہاں پر میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے پردے کے ساتھ بیٹھنے کا نظم ہے. میں ایک مسئلے کی وضاحت کر دوں. آج کل جس طریقے سے ہمارے یہاں کچھ لوگ تھوڑا سا علم حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلا کارنامہ یہ ہوتا ہے اپنے بڑوں کی رائے سے ہٹ کر کوئی الگ رائے قائم کرو تاکہ مفکر اسلام کہلائیں. وہی صورتحال مستورات میں ہے. بچیاں ہیں، عالم بن گئی، عالمہ، وہ 2-4 سالہ کچا پکا کورس، بخاری کا پہلا باب آخری باب بخاری ختم ہو گئی. ایک جگہ میں گیا بچیوں کے ادارے میں ختم بخاری کے لیے، تو میں نے نادم صاحب سے پوچھا کہ یہ پوری ہوئی ہے؟ ارے ہم لوگ سال بھر ہاسٹل میں مقیم رہتے ہیں، تب مشکل سے ختم ہوتی ہے. یہ بچیاں اور جا کر کے 2 گھنٹہ صبح شام. کہنے لگے مولوی صاحب پوری تھوڑے ہوتی ہے، شروع کا باب آخر کا باب اللہم خیر. ٹھیک ہے، ہم کو اس پہ اعتراض نہیں ہے. ہدایہ وہ سمجھیں گی، شرح وقایہ وہ سمجھیں گی، بیضاوی وہ سمجھیں گی، جلالین وہ سمجھیں گی. ٹھیک ہے، نہیں ماما سے کانا ماما بہتر، جو ہو رہا ہے ہونے دیجئے. ہم کو اس پر گفتگو نہیں کرنی. اللہ ہدایت دے قوم کو. ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں. ایک صاحب کی شادی ہوئی، ان کا فون آیا، کہنے لگے مولانا میری اہلیہ ماشاءاللہ حافظہ بھی ہیں، عالمہ بھی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں قرآن کے اوپر دوسری کوئی چیز رکھنا بیت بھی ہے، تم میرے اوپر نہیں لیٹ سکتے. یہ بہت پوہڑ بات ہے، لیکن جواب دے رہا ہوں مسئلے کا. میں نے کہا اس سے پوچھنا بیت الخلاء جاتی ہے؟ کہ تیرے سنے میں قرآن ہے، شوہر کو تو پابند کر رہی ہے، غلام بنا کے رکھنا چاہ رہی ہے، بیت الخلاء جاتی ہو؟ قرآن کہاں چھوڑ کے جاتی ہو؟ کہنے لگے مولانا سمجھ میں آ گیا. یہ میں نے مسئلہ اس لیے بتلایا تاکہ اس مسئلے کی اور وضاحت ہو جائے. تو جو بیچارے نادان یہ کہتے ہیں خدا کو ہر جگہ مانو گے تو یہ خرابی لازم آئے گی، یہ خرابی. عقلی گھوڑے مت دوڑاؤ. خدا کو بندوں پر، خدا کو عالم پر، غیر مادی کو مادی پر قیاس نہیں کر سکتے. پوری امت کا اس پر اتفاق ہے. اللہ اپنے علم، اپنی قدرت کے اعتبار سے پورے عالم کے ہر ذرے میں ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ میں نے ایک علمی مسئلے کی وضاحت کی. پھر لوٹ کر نئے ممبر سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس گھنٹی کو بھی دبائیں. ہو سکے تو ویڈیو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں.